ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ کافر لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو ہم اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو پورا کرے گا۔ یہ کافر لوگ چاہے جتنا اس کو ناپسند کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ دوسرے تمام ادیان پر، دوسرے تمام دھرموں پر، دوسرے تمام دین پر غالب آئے، چاہے مشرکین اس کو جتنا ناپسند کریں، مشرکین اس کو چاہے جتنا مٹانے کی کوشش کریں۔ میرا توہین رسول کرنے والوں کو سندیش ہے، فرنسا اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہمارے نبی آقا علیہ السلام کی توہین کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے تم کو حقیقت میں محمد الرسول اللہ سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ دشمنی تم کو اللہ کے اس دین سے ہے، جس دین کے اندر فحاشی نہیں ہے، تمہارے زنا کو روکتا ہے، تمہارے سود خوری کو اسلام حرام قرار دیتا ہے، جس سے تم جلتے ہو، جس سے تم کو تکلیف ہے، جس کی وجہ سے تم ہم کو اکسانے کی کوشش کرتے ہو، تم ہمیں غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ السلام کی توہین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی مسلمان کے لیے سرخ لکیر ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی شان میں توہین برداشت نہیں کرتا۔ لیکن میرے دوستو، یہ ہمیں اکسا رہے ہیں، آپ کو ان کے اکساوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو اکسائیں، آپ آقا علیہ السلام کی سنت کو، دین کو، اللہ کے اس نور کو، قرآن کو اور قرآن کی تعلیمات کو، محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا لو۔ فریڈم آف اسپیچ کی دعوت دینے والے، آزادی رائے کی بات کرنے والے، مائکرون جی، جب ترکی کے صدر نے آپ کو کہا کہ آپ کا دماغی توازن اچھا نہیں ہے، آپ کو اسلاموفوبیا ہو گیا ہے، حالانکہ ہم آپ کا کوئی مقابلہ ان سے کرنے نہیں جا رہے ہیں، صرف ایک مثال دے رہا ہوں فریڈم آف اسپیچ کا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اظہار رائے کا حق انسان کو ہے، آزادی ہے اس کو کہ اپنی رائے کا اظہار کرے۔ ترکی کے صدر نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کہ تمہارا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، تمہیں اپنے دماغ کا علاج کرانا ہے، تمہیں جا کر کے علاج کرانا چاہیے۔ تو آپ کی پوری فرنسا کی کٹر پنتھی پبلک بلبلا کیوں اٹھی؟ آپ کے عذرا ہائے توبہ کیوں مچانے لگے؟ کیا یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے؟ آپ مسلمانوں کے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے صدروں کے صدر آقا علیہ السلام ہیں۔ ہم سب سے بڑا مسلمان پوری دنیا کا، افریقہ، امریکہ، مغرب، یورپ، ایشیا، کہیں بھی بچتا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر اعظم مانتا ہے۔ اور آپ ایک چھوٹے سے ملک کے صدر ہو، چھوٹے سے ملک کے لوگ آپ کو صدر، آپ کو اپنا راشٹرپتی، آپ کو اپنا رئیس مانتے ہیں۔ آپ بلبلا اٹھے اپنی تنقید پر، آپ کو اپنی ذات پر تنقید برداشت نہیں ہے۔ آپ کا فریڈم اسپیچ کہاں چلا گیا؟ آپ کیوں نہیں برداشت کیے اس کو؟ کیوں خاموش نہیں ہو گئے؟ کیوں حق نہیں دیا کہ بالکل آپ کی مرضی ہے، آپ کی رائے کی آزادی ہے کہ آپ اظہار کریے؟ آپ تو بلبلا اٹھے، اپنے سفیر کو واپس بلا لیے۔ اور جب آپ مسلمانوں کے صدر اعظم کو، قائد اعظم کو، رہبر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تب آپ کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ دوغلے غدار، تیرا یہ دوہرا معیار، دوہرا تیرا چرت، اور تجھ جیسے وہ خبیث انسان جن کو یہ دکھتا ہے کہ کسی کو گالی دینا جو ہے رائے کی آزادی ہے، کسی کی توہین کرنا
یہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہے، لیکن جب اپنے اوپر آتی ہے تو آپ ہی جیسے بلبلا اٹھتے ہیں۔ میرے دوستو، جتنا آپ کو ورغلائے آپ سنت رسول کو سینے سے لگاؤ، یہ چاہے جتنا بجھانا چاہیں گے اسلام اتنا ہی روشن ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اپنے منہ سے اس نور کو، اللہ کے قرآن کو، محمد رسول اللہ کو بجھانا چاہیں گے، ان کی تعلیم کو مٹانا چاہیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو سنت رسول پر عمل کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ آپ ڈٹے رہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، اور میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ بالکل مظاہرے دھرنے کو پرامن رکھیں، کسی بھی طریقے سے توڑ پھوڑ اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام امن و شانتی کی دعوت دیتا ہے، کسی بھی طریقے سے فساد کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مر مٹنے والا بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔